بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے کے احوال بیان کیے، اور یہ ساری چیزیں عبرت بھی ہیں اور فکر آخرت بھی۔ ان چیزوں کا موجودہ دور میں رونما ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے پیغام کو ہم تک پہنچا کے گئے ہیں، اور جو کچھ مستقبل میں ہونے والا تھا اس کے بارے میں جتنی تفصیل کی ہمیں ضرورت تھی وہ آگاہی دے کے گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی فیملی، آپ کا خاندان اس کائنات کا سب سے عظیم ترین خاندان ہے، اور اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ جن و انس کے اندر قبیلہ قریش یہ عرب و عجم میں سب سے اعلیٰ خاندان ہے، سب سے اعلیٰ حسب اور نسب ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے اسی لیے اسی خاندان میں پیدا فرمایا۔ نسب کے اعتبار سے بھی آپ دنیا میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو قبیلہ قریش ہے، جن کے معروف ہونے کی نسبت فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ، یہ ان کی اولاد ہیں ساری کی ساری، اور اس کی شاخیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت زیادہ تھی، آپ سے پہلے بھی تھی۔ بنو حارث بن فہر یہ بھی قریش خاندان سے ہیں، بنو جذیمہ ہے، بنو عائدہ ہے، بنو لؤی بن غالب ہے، بنو عامر ہے، بنو عدی بن کعب بن لؤی ہے، بنو مخزوم، بنو تمیم، بنو نوفل، بنو عبد المطلب، بنو امیہ، بنو ہاشم، اور اس کے علاوہ بھی قریش خاندان کی بڑی ساری شاخیں ہیں۔ یہ بہت بڑا ایک خاندان اور قبیلہ ہے۔ قیامت سے پہلے یہ خاندان ختم ہو جائے گا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دفعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، یا عائشہ تو، چونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی قریش خاندان کی تھی، قوم کی اسرع امتی بی لحاقا، تیری قوم اس دنیا میں پائے جانے والے خاندان اور قبیلوں میں سب سے پہلے مجھے ملے گی اس دنیا سے فوت ہونے کے بعد۔ تو یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ قریش خاندان دوسرے قبیلوں کی نسبت جلدی اس دنیا سے چلا جائے گا۔ اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اسرع قبائل العرب فناء قریش یوشک ان تمر المرأة بالنعل فتقول ان هذا نعل قریشی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قبائل میں خاتمے کے اعتبار سے جو سب سے پہلے خاندان اور قبیلہ ختم کیا جائے گا اس دنیا سے وہ قریش ہے۔ حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ قریب ہے کہ ایسا ہو کہ کوئی عورت کسی جوتے کے پاس سے گزرے اور وہ جوتا ہی کسی قریشی کی نشانی ہو، اور وہ بتائے کہ یہ قریشی خاندان کے بندے کا جوتا تھا۔ تو موجودہ دور میں لوگ اپنے آپ کو اہل بیت میں شامل کروانے کے لیے چنگڑ اور مراسی اور جن کا کوئی پتہ نہیں ہے، وہ بھی معزز اپنے آپ کو بنانے کے لیے شو کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل میں سے وہ ہے جس کا نسب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہو
اور وہ زبانی کلامی نہیں، نسب کی ایک سند ہوتی ہے، اگر اس کے پاس وہ سند موجود ہے تو وہ آپ کے خاندان سے شمار ہوگا اور وہ قابل احترام ہے، بے حد قابل احترام ہے۔ اور نمبر 2، اگر اس کے پاس سند موجود ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے، تو پھر قابل تعظیم ہے۔ اگر فرما بردار نہیں ہے، کتاب و سنت کا متبع نہیں ہے، پکا بے نماز اور نشیڑا اور معاشرے کا ایک عجیب و غریب انسان جس کا دین سے دور دور سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا قریشی خاندان سے کوئی لینا دینا ہے نہیں، اگرچہ اس کا نسب ملتا بھی۔ نبی علیہ السلام نے علامات الساعہ میں ہی یہ چیز بیان کی ہے کہ میری امت میں ایک شخص، اس کے قدموں کے نیچے سے ایک فتنہ رونما ہوگا اور وہ بندہ اس بات کا دعوے دار ہوگا کہ وہ میرے فیملی سے ہے، وَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِي، آپ نے فرمایا حالانکہ میری وہ اہل میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے۔ تو گویا کہ نبی علیہ السلام کا خاندان اور آپ کا قبیلہ یہ قیامت سے پہلے سب سے پہلے قبائل میں ختم ہونے والا خاندان اور فیملی۔ اس کے بارے میں اتھینٹک کوئی بات کرنا کہ یہ قبیلہ ختم ہو گیا یا نہیں ہوا، کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے ہونے والے احوال میں سے ایک حالت کا ذکر کیا ہے کہ بعض عرب قبائل وہ بت پرستی کی طرف چلے جائیں گے۔ ایک تو بڑی معروف اور واضح روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ میری امت کے قبائل مشرکین کے ساتھ مل جائیں گے۔ یہاں ان لوگوں کا بھی رد ہوتا ہے جو مولوی گمراہ کرتے ہیں یہ کہہ کے کہ اس امت میں شرک نہیں ہو سکتا، یہ امت جو مرضی کر لے، قبروں کی مٹی کھا جائے اور جہاں پہ مرضی اپنا سر پٹکے، جس مرضی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق میں سے کسی کو غوث بنا لے، کسی کو مشکل کشا بنا لے، کسی کو حاجت روا بنا لے، کسی کو داتا گنج بخش بنا لے، توحید میں کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ یہ عجیب جہالت ہے، اس امت میں شرک نہیں ہو سکتا، یہ بہت بڑا فراڈ اور جھوٹ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا حتیٰ کہ میری امت کے لوگ مشرکین کے قبائل سے مل جائیں گے، تو جو مشرکین ہوں گے وہ کہاں سے آئیں گے؟ وہ بھی اس امت کا حصہ رہیں گے۔ جیسے موجودہ دور کے عیسائی ہیں، یہودی ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں تو اسی امت کا حصہ ہے نا، لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں، امت دعوت ہے، جن تک اسلام کا پیغام ہے اس کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ صدق اللہ خالقنا المولانا العلی العظیم۔